السلام علیکم ویورز، ہمارے چینل پر خوش آمدید۔ میں ایک لڑکے سے محبت کرتی تھی۔ جب گھر والے شادی کے لیے نہ مانے تو میں نے گھر سے بھاگ جانے کا فیصلہ کیا۔ میں گلی کے نکڑ پر کھڑی اس کا انتظار کرتی رہ گئی، لیکن وہ لڑکا نہ آیا۔ اس کی بے وفائی پر میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ گھر واپس جاتی تو ابا نے مجھے جان سے مار ڈالنا تھا۔ رات کی تاریکی میں ایک ویران جگہ پر آ گئی۔ اچانک ہی ایک عورت میرے پاس آئی، کہنے لگی، لڑکی آؤ میرے ساتھ، میں تمہیں رہنے کے لیے ٹھکانہ دیتی ہوں۔ اب وہ مجھے اپنے ساتھ گھر لے گئی، لیکن یہ دیکھ کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی کہ اس کے گھر میں تو پہلے سے ہی 40۔ میرا نام مرجان ہے، میرا تعلق سندھ سے ہے۔ ہمارے خاندان والے لڑکیوں کے باہر جانے اور ان کی پڑھائی لکھائی کے سخت خلاف تھے، لیکن میرے اماں ابا ان لوگوں کی سوچ کچھ الگ تھی۔ ہمارا تعلق سندھ کے گاؤں سے تھا۔ وہاں پر لڑکیوں کو لے کر ان کے اوپر بہت ہی سخت قسم کی پابندیاں لگائی جاتی تھیں۔ چھوٹی عمر میں ہی ان کی شادیاں کر دی جاتی تھیں۔ ایک طرح سے یہ کہا جائے کہ انہیں ان کے حقوق نہیں دیے جاتے تھے تو غلط نہیں ہوگا۔ میرے ابا کیونکہ شہر میں رہتے تھے، ان کی نوکری بھی وہیں پر تھی، اس لیے وہ لوگ ہم لوگوں کو بھی وہیں پر لے گئے۔ ہم لوگوں نے اپنا سارا بچپن شہر میں گزارا تھا، جبکہ میرے دادا دادی وہ اسی گاؤں میں رہتے تھے۔ کبھی کبھار ملنے کے لیے ہم لوگ گاؤں کا چکر لگا لیتے، اور وہاں کے رسم و رواج دیکھ کر مجھے بہت ہی افسوس ہوتا کہ آج کے دور میں بھی ہم لوگ بہت پرانی زندگی گزار رہے ہیں، جہاں پر لڑکیوں کو بالکل بھی اہمیت نہیں دی جاتی تھی۔ یہ بات تو ایک طرف رہ گئی۔ شہر میں جا کر بے شک میرے ابا نے ہم لوگوں کو پڑھنے لکھنے کی اجازت دی تھی اور باہر آنے جانے کی بھی آزادی دی تھی، لیکن وہ بھی ایک حد تک تھی۔ میں اپنے کالج جایا کرتی تھی اور کالج سے سیدھا گھر واپس آتی تھی۔ کبھی بھی 10 منٹ بھی میں دیر سے گھر واپس نہیں پہنچتی تھی۔ ہم 2 بہنیں تھیں اور ہمارا ایک بھائی تھا۔ میں بہن بھائیوں میں سب سے بڑی تھی۔ میری دادی نے میرے ابا کو بہت مرتبہ کہا کہ وہ میری پڑھائی چھڑوا دے اور مجھے گھر پر بٹھا دے، مگر ابا کی ان باتوں کو نظر انداز کر دیتے۔ میں شروع سے ہی یہ بات اچھی طرح سے جانتی تھی کہ میرے گھر والے کتنے سخت ہیں، اور ہمارے ہاں لڑکیوں کو کی رائے کو کوئی اہمیت نہیں دی جاتی۔ میرا رشتہ بچپن میں ہی میری تایا کے بیٹے کے ساتھ طے کیا گیا تھا، جو کہ گاؤں میں رہتے تھے۔ ان کے بیٹوں کی سوچ بھی انہی لوگوں کی طرح تھی، کیونکہ انہوں نے اپنی ساری زندگی گاؤں میں گزاری تھی۔ وہ لوگ تو کبھی گاؤں سے باہر گئے نہیں تھے، اور نہ ہی کبھی انہوں نے اپنی سوچ کو بدلنے کی کوشش کی۔ میں کسی بھی ایسے انسان سے شادی نہیں کرنا چاہتی تھی جو کہ میری آگے کی زندگی کو مشکل کر دے۔ میں جانتی تھی اگر میں نے اپنے تایا کے بیٹے سے شادی کر لی تو پھر ساری زندگی وہ مجھے اپنا غلام بنا کر رکھے گا، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں۔ میں نے اماں سے بھی بہت مرتبہ اس بارے میں بات کی، مگر میری اماں کیا کر سکتی تھی؟ میرے ابا کسی بھی معاملے میں اماں کی کوئی بات نہیں سنتے تھے۔ انہوں نے ہمیں شہر میں لا کے چاہے تھوڑی بہت آزادی دی تھی اور اچھی زندگی دی تھی، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ وہ ہماری ہر بات سنتے یا ہر معاملے میں ہماری رائے لیتے۔ فیصلہ میرے ابا کو ہی کرنا ہوتا تھا، اور وہی آخری فیصلہ کرتے تھے۔ ان کے فیصلے کے بعد کسی کی اتنی ہمت نہیں ہوتی تھی کہ ان کے کسی بھی فیصلے سے اختلاف کر سکے۔ جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا تھا، مجھے اس بات کا ڈر تھا کہ میرے ابا میری شادی کا فیصلہ نہ کر لیں، کیونکہ میری دادی جب بھی ہمارے گھر آتی ابا سے ایک ہی بات کرتی کہ وہ میری شادی کے بارے میں سوچیں، اور ابا خاموش ہو جاتے۔ ابھی تک انہوں نے کوئی فیصلہ نہیں لیا تھا۔ میں جانتی تھی کہ اگر انہوں نے ایک بار فیصلہ لے لیا تو پھر ان کے فیصلے کو بدلنا ممکن نہیں ہوگا، اور میں چاہتی تھی کہ میرے ابا اس رشتے سے انکار کر دیں، کیونکہ میں اس شخص سے بالکل بھی شادی نہیں کرنا چاہتی تھی جو شادی سے پہلے ہی میرے اوپر اپنا حق جتاتا تھا اور مجھے ہر چیز سے روک ٹوک کرتا تھا۔ وہ تو میری پڑھائی کے بھی سخت خلاف تھا، مگر میرے ابا نے یہ بات کہہ کر اسے چپ کروایا کہ ابھی میں اپنے باپ کے گھر میں ہوں اور میرے ابا جیسا چاہیں گے کریں گے۔ جب میں اس کے گھر چلی جاؤں گی، اس کے بعد وہ جیسا چاہے میرے ساتھ کر سکتا ہے۔ جہاں جانے سے مجھے روکنا چاہے روک سکتا ہے، لیکن اس سے پہلے میرے ابا اس کی مرضی میرے اوپر نہیں چلنے دیں گے۔ یہ انہوں نے اچھا فیصلہ لیا تھا، لیکن میں یہ بات بھی اچھی طرح سے جانتی تھی کہ ابا ساری باتیں جاننے کے بعد بھی اس رشتے سے انکار نہیں کریں گے، کیونکہ اگر ابا اس رشتے سے انکار کر دیتے تو سارے رشتہ دار ان سے ملنا جلنا ختم کر دیتے۔
ہمارے خاندان میں ایسا ہی ہوتا تھا، بچپن میں ہی رشتے طے کیے جاتے تھے، اور اگر کوئی بعد میں کسی بھی رشتے سے انکار کرتا تو اسے خاندان سے الگ کر دیا جاتا، اس سے ملنا جلنا چھوڑ دیا جاتا اور ہر چیز سے اسے بے دخل کر دیا جاتا تھا۔ شاید میرے ابا بھی یہی سوچ کر ابھی تک خاموش تھے، ورنہ میں جانتی تھی کہ وہ بھی یہ بات اچھی طرح سے جانتے تھے کہ ان کے بھائی کا بیٹا کہیں سے بھی میرے قابل نہیں تھا۔ میں ہر وقت یہی بات سوچتی رہتی تھی کہ میرے ساتھ کیا ہوگا۔ ابا سے بات کرنے کی میری ہمت نہیں تھی، میں نے کبھی بھی ان سے کوئی بھی بات نہیں کی تھی۔ مجھے ان سے بہت ڈر لگتا تھا کیونکہ میرے ابا بہت غصے والے تھے، جو بھی بات ہوتی میری اماں ہی ان سے بات کرتی، اور اب تو بات اتنی بڑی تھی کہ میری اماں کو بھی یہ بات کرتے ہوئے ڈر لگتا تھا کہ کہیں یہ بات سن کر میرے ابا غصے میں نہ آ جائیں اور وقت سے پہلے ہی کوئی بڑا فیصلہ نہ کر لیں۔ میں کالج جایا کرتی تھی اور وہاں پر روزانہ ہی ایک لڑکا میرے کالج کے باہر کھڑا رہتا۔ اس نے بہت مرتبہ مجھ سے بات کرنے کی کوشش کی، مگر میں اس کی کوئی بات نہ سنتی، اور پھر ایک دن اس نے موقع پا کر وہ بات مجھے کہتی جس بات کو کہنے کے لیے وہ جانے پچھلے کتنے ہی دنوں سے یہاں پر کھڑا ہوتا تھا۔ اس نے مجھ سے کہا کہ وہ مجھ سے محبت کرتا ہے، میں اسے پسند ہوں اور وہ مجھ سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ میں نے اس کی باتوں کو کوئی اہمیت نہ دی اور اپنے گھر واپس آ گئی۔ لیکن جب سے اس لڑکے نے محبت کا اظہار کیا تھا، تب سے ہر وقت وہی منظر میری آنکھوں کے سامنے گھومتا رہتا۔ نہ جانے کیوں اس کا اس طرح سے کہنا مجھے اچھا لگا تھا، کیونکہ میں نے جس قسم کے ماحول میں زندگی گزاری تھی، یہاں پر کبھی بھی کسی نے کسی پر محبت نہیں جتائی تھی۔ میری اماں وہ ابا سے ڈرتی رہتی تھیں اور میرے ابا کو ہر وقت غصے میں رہتے اور کسی نہ کسی کو گھر میں ڈانٹتے رہتے۔ انہوں نے کبھی بھی محبت سے گھر میں کسی سے بات نہیں کی تھی، اور نہ ہی محبت سے کبھی ہماری کوئی بات سنی تھی۔ کبھی کبھار تو میرا اپنے گھر میں دم گھٹتا تھا۔ جیسی زندگی ہم لوگ گزار رہے تھے ویسی زندگی میں بالکل نہیں گزارنا چاہتی تھی۔ میں چاہتی تھی کہ کوئی ایسا انسان میری زندگی میں شامل ہو جو مجھ سے محبت کرے اور جس سے مجھے ڈر نہ لگے، مگر میرا تایا کا بیٹا، اس کا تو نام سنتے ہی مجھے ڈر لگتا تھا۔ میں اس کے ساتھ کیسے اپنی پوری زندگی گزار سکتی تھی؟ جب میں اپنے گھر کے اس قسم کے ماحول کو دیکھتی تھی اور ساری باتیں سوچتی تو مجھے اس لڑکے کی باتیں یاد آتی۔ اس نے جس طرح سے مجھ سے محبت کا اعتراف کیا تھا، بار بار وہی بات میرے دماغ میں گھوم رہی تھی، اور پھر نہ چاہتے ہوئے بھی میں روزانہ اس لڑکے کا انتظار کرنے لگتی، اور وہ روزانہ ہی میرے کالج کے باہر موجود ہوتا، میرے لیے تحفے تحائف لے کر آتا، روزانہ ہی محبت برخات میرے لیے لکھ کر لاتا، جسے میں گھر لا کر بڑے شوق سے پڑھتی۔ آہستہ آہستہ میں بھی اس سے محبت کرنے لگی۔ اس کی باتوں نے مجھے اپنا دیوانہ بنا دیا تھا۔ میں جانتی تھی کہ ہمارے گھر میں محبت کی اجازت نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود بھی میں اس لڑکے کی محبت میں گرفتار ہو گئی۔ مجھے اس سے بات کرنا، اس کے خط پڑھنا اچھا لگتا تھا، اور میں بھی جواب میں اسے خط لکھنے لگی۔ اس کے بعد میں کالج سے چھٹی کر کے بہانے سے اس سے ملنے جانے لگی۔ اس نے مجھ سے بہت سارے وعدے کیے کہ وہ میری زندگی خوشیوں سے بھر دے گا اور کسی غم کو میرے قریب بھی آنے نہیں دے گا۔ وہ مجھے بہت اچھی زندگی دے گا۔ میں نے اسے اپنے بارے میں سب کچھ بتا دیا، اپنے گھر کا ماحول اور اپنے تایا کے بیٹے سے اپنی منگنی کا بھی اسے بتا دیا۔ ساتھ ہی ساتھ میں نے اسے یہ بھی کہا کہ میں اس لڑکے سے شادی نہیں کرنا چاہتی، میں اس سے محبت کرتی ہوں اور اسی سے شادی کروں گی۔ میں نے اسے صاف بتا دیا کہ اگر وہ میرے ساتھ رہے گا تو آگے زندگی میں بہت ساری مشکلات آئیں گی۔ اگر تو وہ ان ساری مشکلات میں میرا ساتھ دینے کے لیے تیار ہے، ان ساری مشکلات کو برداشت کر لے گا، تبھی وہ میرا ہاتھ تھامے اور میرا ہاتھ تھامنے کی حامی بھرے۔ لیکن اگر وہ میرا ساتھ نہیں دے سکتا تو مجھے ابھی انکار کر دے۔ مگر اس نے مجھ سے وعدہ کیا کہ وہ ہر مشکل حالات میں میرا ساتھ دے گا۔ اس نے مجھے حوصلہ دیا کہ مجھے کسی سے بھی ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ ہر معاملے میں میرے ساتھ ہے، اور میرے لیے وہ میرے گھر والوں سے بھی لڑ جائے گا۔ اور جہاں تک بات میرے تایا کے بیٹے کی تھی، تو مجھے اس کی بھی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ مجھے کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ ہر انسان سے میرے لیے لڑے گا اور کسی کو بھی مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچانے دے گا۔ اس کی باتوں نے مجھے اور بھی اس کا دیوانہ کر دیا۔ مجھے اس سے اور بھی محبت ہو گئی تھی۔ دن بدن میری محبت اس کے لیے بڑھتی جا رہی تھی، اور اب تو ایسا تھا کہ میں اسے بالکل بھی کھونا نہیں چاہتی تھی۔ اس کے لیے سب کچھ چھوڑ سکتی تھی، لیکن اس انسان کا ساتھ کبھی نہیں چھوڑ سکتی تھی۔
مجھے ہر حال میں اس کا ساتھ چاہیے تھا، اور پھر اس کے لیے مجھے چاہے کتنی ہی بڑی اور کوئی بھی قربانی کیوں نہ دینی پڑتی، میں دینے کے لیے تیار تھی۔ وہ بھی میرے لیے کچھ بھی کرنے کے لیے تیار تھا۔ ہم دونوں ایک دوسرے سے بہت محبت کرتے تھے اور پوری زندگی ایک دوسرے کے ساتھ گزارنا چاہتے تھے۔ میں جانتی تھی کہ یہ سب کچھ اتنا آسان نہیں ہے، میرے ابا کبھی بھی اس بات پر راضی نہیں ہوں گے، لیکن ایک مرتبہ بات کرنے میں کیا حرج تھا؟ ممکن تھا کہ میرے ابا مان جاتے اور سب کچھ ٹھیک ہو جاتا۔ میں نے بہت ہمت جمع کی اور اماں سے اس بارے میں بات کی۔ اماں تو یہ بات سنتے ہی پریشان ہو گئی اور انہوں نے مجھے سختی سے یہ کہا کہ میں غلطی سے بھی یہ بات کسی اور کے سامنے نہ کہوں۔ اگر یہ بات میرے ابا تک پہنچ گئی تو بہت برا ہوگا۔ اماں نے مجھے چپ رہنے کا کہا، لیکن میں اتنی آسانی سے پیچھے نہیں ہٹ سکتی تھی۔ بڑی مشکلوں سے ایک ایسا انسان مجھے ملا تھا جو مجھ سے محبت کرتا تھا۔ میں کسی قیمت پر بھی اسے چھوڑنے کے لیے تیار نہیں تھی۔ میں نے اماں سے یہ کہا کہ وہ ایک مرتبہ ابا سے اس بارے میں بات کریں، انہیں سمجھانے کی کوشش کریں، میری خوشی کے لیے ہو سکتا ہے کہ وہ مان جائیں۔ میری اماں پھر بھی ابا سے بات کرنے کے لیے تیار نہیں تھی، اور پھر ایسا ہوا کہ اچانک سے میرے ابا نے میرے تایا کو گھر بلا لیا۔ جب وہ گھر آئے تو اس وقت مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے کوئی ایسی بات ہے جو کہ ٹھیک نہیں ہے۔ میرا شک صحیح ثابت ہوا تھا۔ میرے ابا نے میرے تایا کو، ان کے گھر والوں کو میری شادی کی تاریخ طے کرنے کے لیے گھر بلایا تھا۔ اچانک سے ابا نے یہ فیصلہ کیا۔ مجھے اس بات کا اندازہ ہی نہیں تھا کہ وہ اتنی جلدی یہ فیصلہ لے لیں گے۔ اس وقت میں نے زندگی میں پہلی بار اتنی ہمت کی تھی اور سب کے سامنے اس رشتے سے انکار کر دیا۔ سب لوگ میرا انکار سن کر حیران اور پریشان تھے۔ ابا کو میرے انکار کرنے پر بہت غصہ تھا۔ جیسے ہی مہمان گھر سے گئے تو میں نے انہیں صاف کہہ دیا کہ میں تایا کے بیٹے سے کبھی بھی شادی نہیں کروں گی۔ میں نے ابا کو ساری بات بتا دی، ان سے کہہ دیا کہ میں کسی اور کو پسند کرتی ہوں، اس سے محبت کرتی ہوں اور اسی سے شادی کروں گی۔ میرے ابا ایک مرتبہ اس سے مل لیں، وہ بہت اچھا اور شریف لڑکا ہے اور میرے تایا کے بیٹے سے تو 100 گنا بہتر ہے۔ مگر ابا میری کوئی بات سننے کے لیے تیار نہیں تھے۔ انہوں نے مجھ پر اور سختی کرنی شروع کر دی اور مجھے گھر میں قید کر دیا۔ اماں سے کہہ دیا کہ اب مجھے گھر سے باہر نہ جانے دیں۔ میرے ابا نے مجھے بہت ڈانٹا اور یہ کہا، اسی لیے انہوں نے مجھے گھر سے باہر نکلنے کی اجازت نہیں دی تھی کہ میں گھر سے باہر جا کر ان کی عزت اس طرح سے خراب کروں گی۔ اگر یہ بات خاندان میں کسی کو پتہ چل گئی تو وہ کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہیں گے۔ ان کے رشتہ دار تو پہلے ہی اس بات سے کے سخت خلاف تھے کہ انہوں نے اپنے گھر والوں کو شہر بلایا اور اپنی بیٹیوں کو گھر سے باہر نکلنے کی اجازت کیوں دی۔ میری دادی پہلے ہی میری پڑھائی کے بہت خلاف تھیں، اور اگر انہیں یہ بات پتہ چلتی تو بہت زیادہ خلاف ہو جاتی۔ میرے ابا نے اماں سے سختی سے کہا کہ اب وہ مجھے گھر سے باہر نکلنے نہیں دیں گی اور میرا کہیں بھی آنا جانا مکمل طور پر بند کر دیا۔ انہوں نے میری شادی کی تاریخ طے کر دی اور یہ کہا کہ وہ جلد از جلد تایا کی بیٹی کے ساتھ مجھے رخصت کر کے اس گھر سے بھیج دیں گے۔ میں جو یہ سمجھی تھی کہ ہو سکتا ہے میرے ابا کو مجھ پر رحم آ جائے اور وہ اپنا فیصلہ بدل لیں، لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا تھا۔ میرے ابا نے تو مجھ پر اور سختی کرنی شروع کر دی تھی، اور اب تو وہ اپنے فیصلے سے بالکل بھی پیچھے ہٹنے والے نہیں تھے۔ جو میں نہیں چاہتی تھی وہی ہوا تھا۔ میرے گھر والوں نے شادی سے انکار کر دیا اور میرے تایا کے بیٹے کے ساتھ میری شادی طے کر دی۔ شادی میں کچھ ہی دن باقی تھے اور میں جانتی تھی اگر ایک مرتبہ میری اس سے شادی ہو گئی تو اس کے بعد میری زندگی مکمل طور پر برباد ہو جائے گی۔ وہ نہ تو مجھے کہیں جانے دے گا اور نہ ہی کبھی میری کوئی بات سنے گا۔ میرے پاس اب ایک ہی راستہ تھا کہ میں گھر سے بھاگ جاؤں۔ مجھے اپنی زندگی جینی تھی۔ میں نے ایسے بھی کر کے اس لڑکے سے بات کی جسے میں پسند کرتی تھی، اور میں نے اسے ساری بات بتا دی۔ اب ہم دونوں کے پاس گھر سے بھاگنے کے علاوہ کوئی راستہ نہیں تھا۔ وہ میرے ساتھ گھر چھوڑنے کے لیے تیار تھا اور اس نے مجھے سب کچھ سمجھا دیا کہ کس طرح سے مجھے اپنے گھر سے نکل کر گھر کی نکڑ پر آنا ہے۔ وہیں سے وہ مجھے اپنے ساتھ لے جائے گا۔ میں نے اپنا سارا ضروری سامان اکٹھا کیا اور کسی کو بھی گھر میں کانوں کان خبر نہیں ہونے دی۔ بس یہی ظاہر کیا کہ میں ان کے فیصلے پر خاموش ہوں، اور میں نے خاموشی سے ان کا فیصلہ مان لیا ہے۔ ویسے بھی میرے ابا جانتے تھے کہ میں اتنی بہادر نہیں ہوں کہ کوئی بھی اتنا بڑا فیصلہ لے سکوں۔ وہ جانتے تھے میں بچپن سے ہی بہت ڈرپوک تھی۔
ان کی تھوڑی سی ڈانٹ سے ڈر جاتی تھی اور خاموشی سے ان کی ساری باتیں مان لیتی تھی۔ ابا جانتے تھے کہ اس بار بھی ان کی بات مان لوں گی، مگر وہ یہ نہیں جانتے تھے کہ مجھے کسی اور کا سہارا مل گیا تھا، کسی ایسے انسان کا جس کے ساتھ مجھے کسی قسم کا کوئی ڈر محسوس نہیں ہوتا تھا، اور مجھے ایسا لگتا تھا جیسے وہ میرے سارے ڈر ختم کر دے گا، میری ساری مشکلات کو بھی حل کر دے گا۔ ہم لوگوں نے گھر سے بھاگنے کا فیصلہ کیا۔ میں گلی کی نکڑ پر اس کا انتظار کرتی رہی، کیونکہ اس نے مجھے یہیں آنے کا کہا تھا۔ کافی دیر اسی طرح سے انتظار کرتے ہوئے گزر گئی، لیکن وہ لڑکا نہ آیا۔ اس کی بے وفائی پر میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اب میں کیا کرتی؟ ایک وہی تو میری آخری امید تھا، اور اس نے بھی مجھے بیچ راستے میں تنہا چھوڑ دیا۔ اب یہاں کھڑے ہو کر میں یہی سوچ رہی تھی کہ میں آگے کیا کروں۔ اگر واپس جاتی تو ابا نے مجھے مار ڈالنا تھا۔ اب تک تو سب گھر والوں کو اور خاندان والوں کو پتہ چل چکا ہوگا، کیونکہ آج میری شادی کی رسموں میں سے ایک رسم تھی، اور اس رسم کے ہونے سے پہلے ہی میں اپنے گھر سے بھاگ آئی۔ جب سب لوگوں نے مجھے رسم کے لیے گھر میں تلاش کیا ہوگا اور میں گھر پہ کسی کو نہیں ملی ہوں گی، تو سب کو اس بات کا یقین ہو گیا ہوگا کہ میں گھر چھوڑ کر چلی گئی ہوں۔ میرے گھر والے جس قدر سخت مزاج کے لوگ تھے، گھر واپس جانے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ میں نے جس شخص کے لیے اتنی ہمت دکھائی تھی اور سب کچھ چھوڑ کر آ گئی تھی، وہ بھی مجھے لینے کے لیے نہ آیا۔ مجھے اس کی ایک ایک بات یاد آ رہی تھی، جس طرح سے اس نے مجھ سے زندگی بھر ساتھ نبھانے کا وعدہ کیا تھا۔ ایک تو اس نے مجھے اس موڑ پر لا کر اکیلا چھوڑا تھا، اور دوسرا میں اس سے بہت محبت کرتی تھی اور اسے کبھی بھی کھونا نہیں چاہتی تھی، جبکہ وہ مجھے چھوڑ چکا تھا۔ ان دونوں باتوں کا دکھ بہت زیادہ تھا۔ کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کروں اور کہاں جاؤں۔ میں یہاں پر مزید کھڑی بھی نہیں رہ سکتی تھی۔ اگر کوئی جاننے والا مجھے دیکھ لیتا تو وہ میرے گھر والوں کو اطلاع کر دیتا۔ اسی لیے میں وہاں سے چل پڑی اور رات کی تاریکی میں ویران جگہ پر آ گئی۔ اچانک ہی وہاں پر ایک عورت میرے پاس آئی، مجھے دیکھ کر کہنے لگی، آؤ لڑکی میرے ساتھ، میں تمہیں رہنے کے لیے ٹھکانہ دیتی ہوں۔ شاید میری حالت دیکھ کر اور مجھے یہاں پر اکیلے ویران جگہ پر دیکھ کر اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ میں اکیلی ہوں اور میرا کوئی آسرا نہیں ہے۔ مجھے بھی کسی ٹھکانے کی ضرورت تھی، اسی لیے اپنے سامنے ایک عورت کو دیکھ کر میں اس کے ساتھ چل پڑی۔ اب وہ مجھے اپنے ساتھ گھر لے گئی۔ جیسے ہی اس کے گھر کے اندر گئے تو یہ دیکھ کر میرے پیروں کے نیچے زمین نکل گئی کہ اس کے گھر میں تو پہلے سے 40 عورتیں موجود تھیں، اور یہ میرا اندازہ تھا کہ اس کے گھر میں اتنی عورتیں موجود ہیں۔ وہ سب عورتیں کون تھیں اور یہاں پر کس لیے جمع تھیں؟ ان میں کچھ لڑکیاں بھی تھیں جو کہ میری ہی طرح تھیں، اور کچھ مجھ سے بڑی عمر کی عورتیں بھی تھیں۔ وہ کوئی چھوٹا سا کسی کا گھر نہیں تھا، بلکہ وہ بہت بڑی جگہ تھی جہاں پر بہت ساری عورتیں موجود تھیں۔ مجھے ڈر محسوس ہونے لگا، اور اب مجھے یہ ڈر لگ رہا تھا کہ کہیں میں کسی غلط جگہ پر تو نہیں آ گئی۔ وہ عورت جو مجھے اپنے ساتھ لے کر آئی تھی، اس نے مجھے اپنے ساتھ اندر آنے کا کہا۔ ڈرتے ڈرتے میں اس کے ساتھ اندر تو آ گئی، لیکن دل میں یہی سوچ رہی تھی کہ میں فوراً اس جگہ سے چلی جاؤں۔ جانے وہ لوگ یہاں پر ان عورتوں کو جمع کر کے ان کے ساتھ کیا کرتے ہیں؟ بلکہ میں نے بہت ساری ایسی باتیں سن رکھی تھیں کہ اس طرح سے لڑکیوں کو اغوا کر لیا جاتا تھا اور بہانے سے انہیں اپنے ساتھ لے جایا جاتا تھا۔ اس سے تو اچھا تھا کہ میں اپنے گھر چلی جاتی۔ میرے ابا مجھے جان سے مار دیتے تو وہ بھی ٹھیک تھا، لیکن میں کسی بھی ایسی جگہ پر رہنے کے لیے کبھی تیار نہیں تھی جہاں پر انسان محفوظ نہ ہو۔ عورت مجھے اپنے ساتھ ایک کمرے میں لے آئی، اور وہاں پر پہلے سے ہی ایک بڑی عمر کی عورت موجود تھی۔ جب اس نے میرے بارے میں مجھ سے پوچھا، میں نے سب کچھ اسے بتا دیا۔ جس عورت کے ساتھ میں یہاں پر آئی تھی، اس نے مجھ سے کہا تھا کہ میں سب کچھ سچ سچ اس عورت کو بتایا تو جو کچھ میرے ساتھ ہوا تھا، وہ جس طرح سے میں اپنے گھر سے آئی تھی، میں نے بھی اسے سب کچھ بتا دیا۔ جب وہ میری بات سن کر خاموش ہو گئی، اس نے مجھ سے میرے گھر کا پتہ پوچھا اور مجھے تسلی دی کہ مجھے ڈرنے کی یا گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہاں پر میں باقی لڑکیوں کے ساتھ آرام سے رہ سکتی ہوں۔ میں اس کمرے سے باہر نکل آئی جب کچھ لڑکیوں کے ساتھ مجھے بٹھا دیا گیا جو کہ کھانا کھانے میں مصروف تھیں۔ میں بھی ان کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھانے لگی اور ان لڑکیوں سے تھوڑی بہت بات چیت کرنے لگی۔ جب انہوں نے بتایا کہ مجھے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، جیسا میں سوچ رہی ہوں ویسا کچھ بھی نہیں ہے، یہ لوگ بہت اچھے ہیں اور یہ بہت نیک اور اچھے کام کرتے ہیں،
جو لڑکیاں اپنے گھر چھوڑ کر آ جاتی ہیں کسی ایسے انسان کے پیچھے جو محبت کا دعویٰ کرتا ہے لیکن بیچ راستے میں چھوڑ دیتا ہے، تو وہ لڑکیاں یہاں پر آ جاتی ہیں۔ یہ لوگ ان کے گھر والوں سے بات کرتے ہیں اور انہیں اس بات پر راضی کرتے ہیں کہ وہ انہیں دوبارہ سے اپنے گھر میں پناہ دیں اور انہیں عزت سے اپنے گھر لے جائیں۔ اگر تو لڑکی کے گھر والے اس بات پر راضی ہو جائیں تو اسے واپس اس کے گھر بھیج دیا جاتا ہے، اور اگر اس کے گھر والے اسے مارنے کی بات کریں یا اسے اپنانے کے لیے راضی نہ ہوں تو پھر وہ یہیں رہتی ہے۔ یہاں پر اسے اچھی تعلیم بھی دی جاتی ہے، اچھا کھانا بھی دیا جاتا ہے، اور اگر کوئی کام کرنا چاہے تو اسے ہنر بھی سکھایا جاتا ہے تاکہ وہ اپنے آگے کی زندگی بنا کسی سہارے کے اچھے طریقے سے گزار سکے۔ اس کے علاوہ بہت ساری ایسی عورتیں جن کے سسرال والے انہیں مار پیٹ کر گھر سے نکال دیتے ہیں یا پھر شوہر طلاق دے دیتا ہے اور ان کے رہنے کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہوتا، وہ عورتیں بھی یہاں پر رہتی تھیں۔ بہت ساری لڑکیاں جذبات میں آ کر اپنا گھر چھوڑ دیتی ہیں، اور پھر جب سامنے والا انسان بھی انہیں قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا تو ان کے پاس ایک ہی حل بچتا ہے، وہ یا تو اپنی جان لے لیتی ہیں یا پھر کسی غلط ہاتھ لگ جاتی ہیں، اور وہ لوگ انہیں کہاں سے کہاں پہنچا دیتے ہیں۔ اسی لیے ایک عورت نے ایسی لڑکیوں اور ایسی عورتوں کے تحفظ کے لیے یہ گھر بنایا تھا، جسے گھر کہا جاتا ہے، لیکن یہ گھر بہت بڑا تھا۔ یہاں پر کافی ساری عورتیں آرام سے رہ سکتی تھیں۔ وہ عورت ایک نیک اور امیر عورت ہے جس نے یہ سب کیا ہے۔ لوگوں کا کہنا تھا کہ اس کی اپنی ایک بیٹی تھی جو اسی طرح سے کسی لڑکے کی محبت میں گھر چھوڑ کر آ گئی تھی، اور اس لڑکے نے بھی اسے دھوکہ دیا تھا اور وہ اس جگہ آیا ہی نہیں تھا۔ ڈر کے مارے اس نے اپنی جان لینے کی کوشش کی، مگر وہ بچ گئی اور چند برے لوگوں کے ہاتھ لگ گئی۔ انہوں نے اپنی بیٹی کو تلاش کرنے کی بہت کوشش کی، اور پھر آخر کار بڑی مشکلوں سے وہ اپنی بیٹی تک پہنچ پائی تھیں۔ اسی وقت انہوں نے سوچ لیا تھا کہ انہوں نے کچھ ایسا کرنا ہے جس کی وجہ سے دوبارہ کسی کے ساتھ ایسا نہ ہو۔ میں ساری باتیں سن کر حیران ہوئی تھی کہ آج کے دور میں بھی اچھے انسان اس دنیا میں موجود تھے۔ اسی لیے اس عورت نے مجھ سے میرے گھر والوں کے بارے میں سب کچھ پوچھا تھا، اور میں نے سب کچھ بتا بھی دیا تھا۔ مجھے یہاں پر رہتے ہوئے 2 دن گزرے تھے جب میرے ابا اور میری اماں اس جگہ موجود تھے۔ ان لوگوں نے میرے ابا کو سمجھانے کی کوشش کی تھی اور ان سے کہا تھا کہ وہ میرے ساتھ زبردستی نہ کریں۔ اگر میں اپنے تایا کے بیٹے سے شادی نہیں کرنا چاہتی تو وہ میری شادی اس جگہ نہ کرائیں اور مجھے اپنے ساتھ گھر واپس لے جائیں۔ میرے ابا کو اپنی غلطی کا احساس ہو گیا تھا کہ انہوں نے غلط کیا ہے۔ انہوں نے مجھے اپنے ساتھ لے جانے کے لیے حامی بھر لی اور یہ بھی وعدہ کیا کہ وہ گھر لے جا کر مجھ پر کوئی ظلم نہیں کریں گے اور نہ ہی مجھ سے مار پیٹ کریں گے، بلکہ جیسا میں چاہوں گی وہ ویسا ہی کریں گے، اور میرے تایا کے بیٹے سے میرا رشتہ بھی ختم کر دیں گے۔ مجھے ڈر لگ رہا تھا، ایسا لگتا تھا کہ جیسے ابا صرف مجھے اپنے ساتھ لے جانے کے لیے سب کچھ کہہ رہے ہیں، مگر پھر بھی ہمت کر کے میں ان لوگوں کے ساتھ گھر واپس آ گئی۔ مگر میرے ابا نے مجھے کچھ نہیں کہا تھا۔ انہوں نے میرے تایا کو انکار کر دیا تھا اور یہ کہا تھا کہ انہیں اپنی غلطی کا احساس ہو گیا ہے۔ وہ ایک ایسے انسان کے ساتھ میری شادی کرنے جا رہے تھے جو کہیں سے بھی میرے قابل نہیں تھا۔ میرے ابا کو پتہ چلا تھا کہ وہ ایک بہت ہی بگڑا ہوا انسان ہے۔ مجھ سے پہلے بھی اس نے کسی لڑکی سے نکاح کیا ہوا تھا جو اس نے چھپا کر رکھا تھا، اور یہ ساری باتیں میرے ابا کو معلوم ہو گئی تھیں۔ اسی لیے ابا نے انکار کر دیا۔ اس بات کا بھی احساس تھا کہ انہوں نے میری بات نہیں سنی۔ اگر وہ میری پسند کو ایک دفعہ جاننے کی کوشش کرتے تو شاید یہ سب کچھ نہ ہوتا جو کچھ ہوا تھا۔ ابا نے مجھے بتایا کہ جس لڑکے کو میں پسند کرتی ہوں میرے ابا اس سے مل چکے ہیں۔ وہ بہت ہی شریف اور اچھا لڑکا ہے اور ابا کو اس رشتے پر کوئی اعتراض نہیں۔ میں حیران تھی کہ میرے ابا اس سے کیسے ملے۔ اگلے ہی دن وہ لڑکا باقاعدہ طور پر رشتہ لے کر ہمارے گھر آ گیا۔ اس نے مجھے بتایا کہ جس رات ہم لوگ گھر سے بھاگے تھے اس نے مجھے گلی کی نکڑ پر بلایا تھا۔ اسی رات وہ وہیں پر آ رہا تھا جب راستے میں اس کا چھوٹا سا ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ اس کے سر پر چوٹ لگی تھی جس کی وجہ سے وہ بے ہوش ہو گیا اور اسے اسپتال لے جایا گیا۔ اس کے بعد اس نے اگلے دن مجھے تلاش کرنے کی بہت کوشش کی لیکن میں اسے کہیں نہیں ملی۔ وہ میرے گھر آیا یہ سوچتے ہوئے کہ شاید میں اپنے گھر واپس آ گئی ہوں گی۔ اس نے میرے ابا کو ساری حقیقت بتا دی کہ وہ کوئی دھوکے باز نہیں ہے، وہ مجھ سے شادی کرنے کے لیے تیار ہے، لیکن گھر آ کر اسے پتہ چلا کہ میں یہاں موجود نہیں ہوں۔ انہوں نے مجھے ڈھونڈنے کی بہت کوشش کی لیکن میں کہیں نہیں ملی۔
جب 2 دن بعد کسی نے انہیں فون کر کے وہاں آنے کے لیے کہا اور میرے بارے میں سب کچھ بتا دیا، میرے ابا مجھے واپس لے آئے تھے اور میری محبت بھی مجھے واپس مل گئی تھی۔ میں جو یہ سمجھ رہی تھی کہ اس نے میرے ساتھ دھوکہ کیا، میرے ساتھ بے وفائی کی، لیکن ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ میرے ابا بھی اس رشتے پر راضی ہو گئے تھے اور ہمارا رشتہ پکا ہو گیا۔ میں بہت خوش تھی، آخر کار مجھے میری خوشی مل ہی گئی تھی۔ اگر آپ کو ہماری کہانیاں پسند آ رہی ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، ویڈیوز پر کمنٹ کیجیے اور شیئر کیجیے۔ شکریہ۔